اور یہ وہ ایسی جنگ بھی نہیں تھی جس میں آپ کہتے کہ جی ہم جیت گئے ہیں اور وہ جیت گئے ہیں. سیز فائر کروایا اور اس میں انہوں نے کہا کہ تعریف کی جنرل ہمارے جنرل کی، لیکن جنرل کا نام انہیں نہیں آتا تھا. بالکل ایسے جیسے پریزیڈنٹ بش کو مشرف کا نام نہیں آتا تھا، اس کے باوجود کہ خاصے قریب تھے، بڑی کوآپریشن تھی. دوسری طرف ظاہر ہے انہوں نے کہا مودی از اے گڈ مین، از مائی فرینڈ، یہ وہ. کیا امریکہ جو ہے وہ پریشر ڈالے گا مودی پہ اور کامیاب ہوگا کہ وہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ ہم سے اس پہ کوئی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی، آرگنائزیشن کی میٹنگ ہوئی، جس میں جو انڈیا وہاں سے لے کے آیا ہے، اس کی حاصل جو انڈیا نے کیا وہ یہ ہے کہ انڈیا نے حاصل یہ کیا کہ جوائنٹ ڈیکلریشن کوئی نہیں ہوئی، وہ جیت گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا 2002 کے جو لاسٹ ایک وار لڑی تھی جس میں ایک رزلٹ آیا تھا، وہ یہ تھا کارگل تھی، جس میں ہمیں ودرا کرنا پڑا تھا. اور ہم مت بھولیں کہ کارگل میں چائنا نے ہمیں کہا تھا کہ بھائی ودرا، چائنا نے بھی ہمیں کہا تھا کہ بھائی ودرا کر جاؤ، یہ کیا تم نے کیا ہے. اوکے کا انڈیا میں جا کے کھڑا ہوا ہے اور اس کی اسپیئر سپورٹ کا ایشو چل رہا تھا، تو خراب ہو کے کھڑا ہوا ہے. اس کو اب شاید جہاز میں بند کر کے باندھ کے لے کے جائیں گے یوکے واپس یوکے پارلیمنٹ کے اندر یوکے بھی اس کے ریپیئر اوپر کے ریز لیے. ہوا ہے کہ وہ F-35 جو کھڑا ہوا ہے. تو مترو، آپریشن سندور کے بعد جیسے جیسے سمے گزرا ہے، انترراشٹریہ میڈیا کے دباؤ میں پاکستانی میڈیا بھی اس بات کو سویکار کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے کہ بھارتی سیناؤں نے پاکستانی سیناؤں کی بہت بری طرح سے پٹائی کی ہے اور اب انہیں اپنی پورو استھتی میں آنے میں دسکوں لگ جائیں گے اور پاکستان کا بھوشیہ کچھ بھی نہیں ہے، انت میں اس کا ٹوٹنا ہی نشچت ہے. اب بہتر ڈپلومیسی کو لے کے ویر آر وی گوئنگ؟ کیا امریکہ جو ہے وہ پریشر ڈالے گا مودی پہ اور کامیاب ہوگا کہ وہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ ہم سے اس پہ کوئی معاملہ کریں، کوئی بات کریں؟ تو اس پہ مجھے شک ہے کہ وہ ایسا نہیں کر پائیں گے. پہلے بھی انڈیا نے ان کی بات نہیں سنی تھی، اب بھی نہیں سنے گا. سوری، شنگھائی کوآپریشن کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی، آرگنائزیشن کی میٹنگ ہوئی، جس میں جو انڈیا وہاں سے لے کے آیا ہے، اس کی حاصل جو انڈیا نے کیا وہ یہ ہے کہ انڈیا نے حاصل یہ کیا کہ جوائنٹ ڈیکلریشن کوئی نہیں ہوئی. دیکھیں نا آپ نے، انہوں نے کیونکہ یونانیمس ایک ڈیسیجن لینا ہے تو جوائنٹ ڈیکلریشن تو ایشو نہیں ہوئی. کنڈیمنگ جس میں پاکستان کا ذکر آیا اور بالکل پاکستان کی سپورٹ آپ کو نظر آئی. سو وہ سگنیچر تھے آف آل دا سگنیٹریز ہو سائنڈ، بٹ جوائنٹ ڈیکلریشن نہیں ہو سکی. تو وہ ایک ٹارگٹ تھا، وہ انہوں نے اچیو کر لیا. میں سمجھتی ہوں کہ جی کہ بہت ایکسائٹمنٹ ہے، ہم نے پش بیک کیا، اور یہ وہ ایسی جنگ بھی نہیں تھی جس میں آپ کہتے کہ جی ہم جیت گئے ہیں اور وہ جیت گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا 2002 کے جو لاسٹ ایک وار لڑی تھی جس میں ایک رزلٹ آیا تھا، وہ یہ تھا کارگل تھی، جس میں ہمیں ودرا کرنا پڑا تھا. اور ہم مت بھولیں کہ کارگل میں چائنا نے ہمیں کہا تھا کہ بھائی ودرا، چائنا نے بھی ہمیں کہا تھا کہ بھائی ودرا کر جاؤ، یہ کیا تم نے کیا ہے. تب انہوں نے کوئی ہماری کوئی خاطر خواہ ویپنز دینے میں بھی مدد نہیں کی تھی. تو اینڈ انڈیا از اے لارج اکانومی with a lot of people but with a lot of problems as well. So اس کو دنیا اگنور نہیں کر سکتی. اگر ہم کہیں کہ جی اگنور کریں گے تو اگنور نہیں ہوگا ہم اس، لیکن اس سے زیادہ ڈیٹیل ریزلٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں نہیں.
بہت سارے ہماری ڈیفense میں گیپس بھی ہیں. مثلاً یہ کہ 9 جو ٹارگٹس تھے انڈیا نے ایکوائر کیے، 11 پھر آپ کے بیسز پہ حملہ ہوا، تو آپ کے ایئر ڈیفense ڈنٹ ورک. اچھا، اب یہ گئے ہیں سدھو صاحب امریکہ. ایک تو دیکھیں ہمارے پاس 3 سے 4 اسکواڈنز ہیں F-16 کے، تو کوئی نئے تو جہاز ہمیں ملنے نہیں والے، کیونکہ نئے جہازوں کی جو قیمت ہے وہ کون دے گا. آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم اس فیز میں ہیں کہ کہ یہ گفتگو تو عاصم منیر صاحب کر کے آئے ہوں گے نا. یہ سدھو صاحب اٹس مچ ابو ہز پے چیک کہ وہ جا کے بات کریں کہ اچھا جی ہم اسرائیل کو مثلاً ایکسیپٹ کر لیں گے، آپ ہمیں ہتھیار دینا شروع کر دیں. اور اگر ہم ہتھیار ان سے مانگ رہے ہیں تو جیب میں پیسے بھی ہونے چاہیے نا خریدنے کے لیے، وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں. سو دیٹ از اندر پرابلم. یہ بھی گئے ہیں جی شوق سے. ایک تو F-16 کا تو میں نے ذکر کیا نا، دوسرا یہ ہے کہ ان کو بھی شوق چرایا ہوگا، کیونکہ اصل میں تو ان کی ایئر فورس نے پرفارم کیا نا، ان کی سروس نے آرمی سے زیادہ. تو یہ بھی گئے ہوں گے ملنے اور کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. بٹ اس سے زیادہ میں اس کو لفٹ نہیں کراؤں گی اس سدھو صاحب کے دورے کو، کیونکہ آپ ویپنز بٹ چھوٹے موٹے جو ان کے لیے امپورٹنٹ ہیں، دیکھیں ریڈارز، میزائل سسٹمز، سو اس قسم کی چیزیں شاید یہ اس میں ہوں کہ خرید سکیں، لیکن ڈپینڈنگ آن واٹ آر دے آسکنگ فار. کیونکہ وہ تو ٹرمپ صاحب نے ویسے ہی کہہ دیا ہے کہ بھائی جو ہمارا ٹوٹی پورا دوست نہیں ہے اس کو ہم کوئی بھی ہو، چاہے وہ یورپ بھی ہو، تو ہم اپنے بہت جنرسلی ملٹری ٹیکنالوجی نہیں دیں گے. اور سیدھی سی بات ہے علی، کیا لے کے کرنا ہے؟ مطلب یہ کہ بہت سارے ایشوز ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا، کوئی مہینہ سے تو زیادہ ہو گیا ہے F-35 UK کا انڈیا میں جا کے کھڑا ہوا ہے، اور اس کی اسپیئر سپورٹ کا ایشو چل رہا تھا، تو خراب ہو کے کھڑا ہوا ہے. اس کو اب شاید جہاز میں بند کر کے باندھ کے لے کے جائیں گے یوکے واپس پارلیمنٹ کے اندر UK بھی اس کے ریپیئر اوپر کے ریز لیے. ہوا ہے کہ وہ F-35 جو کھڑا ہوا ہے. تو دا ایشو ہے کہ ایک تو پاکستان ایئر فورس کو اس پوائنٹ پہ آئی تھنک ہمیں امریکی ویپن چاہیے بھی نہیں. دیکھیں نا، یہاں یورپین جو پارٹنرز ہیں، ان آج کل کے جو چیلنجنگ حالات ہیں بٹوین یورپ اینڈ US، اس کے باوجود پارٹنرز تو ہیں، نیٹو تو کام کر رہا ہے، اور اس کے باوجود اٹس ٹف فلائنگ امریکن اکوپمنٹ.